درزی کی کہانی۔ یہ سن کر درزی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، سب سے زیادہ عجیب بات جو میرے ساتھ پیش آئی اور مجھ پر گزری ہے، یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میرا ساتھ کل کبڑے سے ہو، میں صبح کے وقت اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت میں گیا ہوا تھا، اور اس کے یہاں اس شہر کے تقریباً 20 آدمی جمع تھے، اور من جملہ ان کے صنعت کار تھے، جیسے درزی اور ریشم بننے والے اور بڑھئی وغیرہ۔ جب سورج نکلا تو کھانا آیا تاکہ ہم کھائیں۔ اتنے میں ہمارا میزبان آیا اور اس کے ساتھ ایک پردیسی نوجوان لڑکا تھا، نہایت حسین، بغداد کا رہنے والا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور نہایت خوبرو، مگر لنگڑا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے سلام کیا اور ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک نائی پر پڑی اور وہ تھم گیا اور چاہتا تھا کہ باہر نکل جائے، مگر ہم نے اور میزبان نے اسے روکا اور اسے قسم دے کر کہا کہ اندر آنے کے بعد تیرے باہر جانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے روک مت، کیونکہ میرے باہر جانے کا سبب یہ منحوس نائی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میزبان نے یہ بات سنی تو اسے بے انتہا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جوان تو بغداد کا رہنے والا ہے اور وہ اس نائی کو دیکھ کر پریشان خاطر ہوتا۔ اب ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اس نائی پر غضبناک ہونے کی وجہ تو بیان کر۔ جوان نے کہا کہ اے حاضرین، میرے اور اس نائی کے درمیان بغداد میں، جو میرا وطن ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور میں لنگڑا ہو گیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس کے ساتھ ایک جگہ یا ایک شہر میں نہ رہوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے بغداد چھوڑا اور وہاں سے چل کر اس شہر میں رہنے کے لیے آیا، اس لیے میں آج کی رات سفر میں گزاروں گا۔ ہم نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی سرگزشت تو بیان کر۔ جوان نے کہنا شروع کیا اور نائی کا چہرہ فق ہو گیا کہ اے حاضرین، میرا باپ بغداد کے بڑے سوداگروں میں سے تھا، مگر میرے سوا اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو میرے باپ نے انتقال کیا رحمۃ اللہ علیہ، اور میری میراث میں بہت سا مال اور نوکر چاکر آئے۔ میں اچھے کپڑے پہنتا اور اچھا کھانا کھاتا، لیکن مجھے عورتوں سے نفرت تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بغداد کی ایک گلی میں جا رہا تھا کہ چند عورتیں میرے سامنے آئیں۔ ان کے دیکھتے ہی میں بھاگ کر ایک کوچے میں چلا گیا جو عام راستہ نہ تھا، اور اس کے دوسرے سرے پر جا کر ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوں گا کہ اس مکان کا ایک جھروکا کھلا جس کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لڑکی 14ویں رات کے چاند کی طرح اس میں سے جھانکنے لگی۔ میں نے تمام عمر ایسا حسین کبھی نہ دیکھا تھا، اور وہ پھولوں کے گملوں میں جو جھروکے میں تھے پانی دینے لگی۔ اس کے بعد اس نے دہنے بائیں دیکھا اور جھروکا بند کر کے چلی گئی۔ میرے اندر ایک آگ سی جلنے لگی اور میرا دل بے چین ہو گیا اور میری نفرت محبت سے بدل گئی۔ میں مغرب کے وقت تک بیٹھا رہا اور مجھے دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی کہ اتنے میں شہر کا قاضی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس کے آگے آگے غلام تھے اور پیچھے پیچھے خدام۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اسی مکان میں چلا گیا جس میں سے لڑکی نے جھانکا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ وہ لڑکی کا باپ ہے۔ اب میں غمگین گھر واپس آیا اور رنج و الم کا مارا فرش پر لیٹ گیا۔ میری کنیزیں آ کر میرے آس پاس بیٹھ گئیں اور انہیں معلوم نہ تھا کہ میں کیوں بے حال ہوں، اس لیے وہ رونے اور میرے حال پر افسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر اس کو میری حالت کا پتہ چل گیا، اور وہ میرے سرہانے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہا کہ بیٹا، اپنا ماجرا بیان کر تاکہ میں تیرے وصال کی تدبیر سوچوں۔ میں نے اپنا سارا قصہ اسے بیان کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا، وہ بغداد کے قاضی کی بیٹی ہے اور وہ پردے میں ہے، اور جہاں تو نے اسے دیکھا ہے وہ اسی منزل پر رہتی ہے، اور نیچے والی منزل پر اس کے باپ کا بڑا کمرہ ہے۔ اپنی منزل میں وہ تنہا رہتی ہے۔ میں ان کے یہاں اکثر آیا جایا کرتی ہوں، اور اگر تیرے وصال کی صورت ہو سکتی ہے تو میرے ہی توسط سے ہو سکتی ہے، لہٰذا غمگین نہ ہو۔ جب میں نے اسے یہ کہتے سنا تو میرے دل کو اطمینان ہوا اور میرے گھر والے خوش ہو گئے، اور دوسرے دن میں خوش خوش صبح کو اٹھا، اور اتنے میں بڑھیا جا کر واپس آ گئی تھی اور اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، جب میں نے اس سے تیرا ذکر کیا تو مت پوچھ کہ میرے اوپر کیا گزری۔ اس نے کہا کہ اے منحوس بڑھیا، اگر تو چپ نہ ہوگی تو میں تیرے ساتھ وہ کارروائی کروں گی جس کی تو مستحق ہے، لیکن میں ایک بار اور ضرور اس کے پاس جاؤں گی۔
جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میری بیماری دوبالا ہو گئی۔ چند روز کے بعد وہ بڑھیا پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں تجھ سے ایک خوشخبری کا انعام چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا کہ خدا تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ اس نے کہا کہ کل میں اس لڑکی کے پاس گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ میں دل شکستہ ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خالہ، تو کیوں پریشان خاطر ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو میں اور رونے لگی اور میں نے کہا کہ اے میری آقا، میں تیرے پاس ایک جوان کا پیغام لے کر آئی ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہے اور تیری وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اب اس کا دل پسیجا اور وہ کہنے لگی کہ یہ جوان کون ہے جس کا تو ذکر کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور اس نے تجھے ایک دن جھروکے میں دیکھا تھا جب کہ تو پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ تجھے دیکھتے ہی وہ تجھ پر عاشق ہو گیا۔ پہلے دن جب میں نے اس سے وہ باتیں کہیں جو تو نے مجھ سے کہی تھیں تو اس کی بیماری اور بڑھ گئی اور وہ بچھونے پر پڑ گیا اور اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ جا کر اسے میری طرف سے سلام کہیو اور یہ پیغام دیجیو کہ میری حالت تجھ سے دونی خراب ہے۔ آئندہ جمعے کے دن وہ میرے مکان پر آئے، اور جب وہ آئے تو اتر کر دروازہ کھولیو اور اسے اپنے ساتھ لے کر اوپر میرے پاس آئیو، اور ہم دونوں ایک گھڑی ساتھ رہیں گے، اور قبل اس کے کہ میرا باپ نماز سے لوٹے وہ واپس چلا جائے۔ جب میں نے بڑھیا سے یہ سنا تو میرا رنج و غم جاتا رہا اور میرا دل خوش ہو گیا، اور جو چادر میں اوڑھے ہوئے تھا وہ اتار کر بڑھیا کو دے دی اور وہ چلی گئی، اور چلتے چلتے مجھ سے کہتی گئی کہ دل شاد رہے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بالکل غم نہیں ہے۔ میرے گھر والے اور میرے دوست آشنا میری صحت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ دوسرے جمعے تک میری یہی حالت رہی کہ یک بیک بڑھیا آئی اور میرا مزاج پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ اب میں اٹھا اور کپڑے پہنے اور عطر ملا اور انتظار کرنے لگا کہ لوگ نماز کو چلے جائیں تو میں اس کے یہاں جاؤں۔ بڑھیا نے کہا کہ تیرے پاس وقت کافی ہے، اگر تو حمام ہو آئے اور بال منڈوا ڈالے، بالخصوص اس وجہ سے کہ تو سخت بیمار تھا، تو اس میں تیرے لیے بہتری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے سر منڈواؤں گا اور پھر حمام جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سر منڈانے کے لیے نائی بلوایا، مگر غلام سے کہا کہ بازار جا کر ایسے نائی کو لائیو جو سمجھدار ہو اور بک بک کم کرتا ہو، تاکہ اس کی فضول گوئی سے میرے سر میں درد نہ ہو۔ غلام جا کر اس بدذات بڈھے کو لے آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تو دبلا بہت معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں بیمار تھا۔ اس نے کہا کہ خدا تیرا رنج و غم اور تکلیف اور درد دور کرے۔ میں نے کہا کہ خدا تیری دعا قبول کرے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، خوش ہو کہ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تو بال کٹوانا یا فست کھلوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن ایک بال بھی کٹوایا خدا اس کی 70 بیماریاں دور کر دے گا، اور انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن فسد کھلوائی وہ اندھے ہونے اور بیماریوں کی زیادتی سے محفوظ رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ باتیں مت کر اور فوراً میرا سر مونڈ، کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں۔ وہ اٹھا، اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک رومال نکالا اور اسے کھولا تو اس میں ایک استرلاب تھی جس میں 7 تختیاں تھیں جن پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر آنگن کے بیچ میں گیا اور سورج کی کرن کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور بہت دیر تک دیکھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن جو جمعہ تھا گزر چکا ہے، اور وہ جمعہ 10ویں صفر سن 653 نبی کی ہجرت کا ہے۔ خدا اس ہجرت والے پر بہترین برکتیں اور سلامتیاں بھیجے۔ اور سکندری تاریخ کا 7320واں سال ہے، اور حساب کی روح سے مریخ 8 درجے اور 6 دقیقے طلوع ہو چکا ہے، اور اتفاق سے وہ ایک عطارد برج میں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بال منڈانا مبارک ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی سے وصل کا طالب ہے، اس کے لیے یہ مبارک گھڑی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات پیش آنے والی ہے جس کا ذکر میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تو نے مجھے دق کر ڈالا ہے اور مجھے دل تنگ کر دیا ہے اور میرے لیے بری فال نکالی ہے۔ میں نے تو تجھے محض سر منڈانے کے لیے بلایا تھا۔ اٹھ اور میرا سر مونڈ اور زیادہ باتیں مت کر۔ اس نے کہا کہ واللہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آج کچھ نہ کرتا۔
میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں ستاروں کے حساب سے بتاؤں اس پر عمل کر۔ میں نے کہا کہ واللہ میں نے سوائے تیرے کسی نائی کو نہیں دیکھا جس کو نجوم میں مہارت ہو، لیکن مجھے بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ تو بڑا بکی ہے۔ میں نے تو تجھے محض بال بنانے کے لیے بلایا تھا اور تو مجھ سے بیہودہ باتیں کر رہا ہے۔ نائی نے کہا کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے ایسا نائی دیا ہے جو منجم ہے، اور کیمیا اور سیمیا اور صرف و نحو اور لغت و معانی و بیان اور منطق اور حساب اور حیت اور ہند سے اور فقہ اور حدیث اور تفسیر کا عالم ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو یاد کیا ہے، اور مختلف امور کا تجربہ کیا اور ان کو سمجھا ہے، اور مختلف علوم کو یاد کیا اور سمجھا ہے، اور مختلف صنعتوں کو پڑھا اور ان میں تکمیل تک پہنچا ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے سوچا نہ ہو اور عمل میں لایا نہ ہوں۔ میری کم گوئی کی وجہ سے تیرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تیری خدمت کرنی میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں کم گو ہوں اور جیسا تو خیال کرتا ہے ویسا نہیں ہوں۔ اسی لیے لوگ مجھے خاموش اور شرمیلے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خدا کا شکر کرے اور میرا کہنا مانے، کیونکہ میں تجھے نیک مشورہ دیتا ہوں اور تجھ پر مہربان ہوں، اور چاہتا ہوں کہ پورے سال تیری خدمت کروں تاکہ تجھ پر میری حقیقت کھلے، اور اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تو آج بے میری جان لیے نہ چھوڑے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔